ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت وہ ذہانت تھی، چالاکی نہیں تھی، ورنہ ان کی طبیعت میں جو سادگی اور بھول پن جو تھا وہ اپنی جگہ بھی مثال تھا، لیکن علمی میدان میں ان کی ذہانت ایسی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یونیورسٹی میں ایک ہمارے پروفیسر تھے جو مسلکن شیعہ تھے، تو وہ ایک دن گھر تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے آپ کے والد سے ملنا ہے۔ میں نے ابا جی قبلہ کی خدمت میں عرض کی کہ جی وہ میرے پروفیسر ہیں، ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے بلا لاؤ، ملوا دیا۔ انہوں نے آ کر ابا جی قبلہ سے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ہمارے عقیدے، ہمارے مسلک کے مطابق وضو میں پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہے بلکہ صرف مسح کرنا ہوتا ہے ہمیں، جبکہ آپ جو اہل سنت ہیں وہ پاؤں کا دھونا فرض سمجھتے ہیں۔ تو میرے پاس ایک ایسی عقلی دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہے بلکہ مسح فرض ہے وضو میں۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ بھئی ہم لوگ تو عقل کو بھی بطور نص لیتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے تو ضرور فرمائیے، ہم نے تو آج تک ایسی کوئی دلیل نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ تیمم کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو یا آدمی کو کوئی بیماری ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پانی سے وضو نہیں کر سکتا، تو پھر وہ تیمم کرے گا۔ تو تیمم کا فلسفہ یہ ہے کہ جن اعضاء کا وضو میں دھونا فرض تھا تیمم میں ان کا مسح فرض ہو گیا، اور جن اعضاء کا وضو میں مسح تھا تیمم میں وہ ختم ہو گیا۔ اچھا اگر آپ کو معلوم ہو تو سبحان اللہ، ورنہ میں بتاتا چلوں کہ مسح جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے کہ پاک مٹی پر آپ ہاتھ ماریں اور کوہنیوں تک ہاتھوں کا مسح کر لیں، اور پاک مٹی پر ہاتھ ماریں اور چہرے کا مسح کر لیں، آپ پاک ہو گئے۔ اب آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ تمام امور جو پاک صاف ہونے کے لیے جن کا ہونا ضروری ہے وہ آپ سب کر سکتے ہیں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ دیکھیے کوہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا فرض تھا وضو میں تو کوہنیوں تک مسح ہے، چہرے کا دھونا فرض تھا وضو میں تو چہرے کا مسح ہے، سر کا مسح تھا تو تیمم میں سر کا مسح نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا۔ تو اگر پاؤں کا دھونا فرض ہوتا وضو میں تو تیمم میں پاؤں کا مسح ضرور ہوتا، لیکن تیمم میں پاؤں کا مسح تو نہیں۔ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ تیمم میں پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ تو اگر اصل وضو کے اندر پاؤں کا دھونا فرض ہوتا تو تیمم میں پاؤں کا مسح ضرور ہوتا، لیکن اب چونکہ تیمم میں پاؤں کا مسح نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اصل وضو میں پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہے۔ جس طرح سر کا مسح غائب ہو گیا اسی طرح پاؤں کا مسح بھی غائب ہو گیا۔ اب یہ سچی بات یہ ہے کہ دلیل ایسی تھی، میں تو ہل گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو آج ایسی بات آئی کہ اس کا جواب نہیں بن پڑتا، لیکن ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی سنا فوراً ہی آپ نے کہا ارے پروفیسر صاحب یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ اچھا پروفیسر صاحب چڑھ گئے، وہ چڑھ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس دلیل پر کتنے معترضین کو، کتنے علماء کو لاجواب کر کے آئے بیٹھے تھے، تو ظاہر انہوں نے چڑھنا تو تھا، ان کا یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو پھر آپ جواب دیجئے۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا میں کیا جواب دوں، جواب تو آپ خود دے دیں گے، میں تو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اچھا میں بھی حیران ہوا، پروفیسر صاحب بھی حیران ہوئے، تب ان کا اچھا ٹھیک ہے حضرت سوال کر لیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ اگر آدمی کا وضو نہ ہو اور اس کو پانی نہیں ہے تو اسے تیمم کرنا ہے، تو کیسے تیمم کرے گا؟ بھئی کوہنیوں تک ہاتھوں کا مسح کرے گا، چہرے کا مسح کرے گا۔ فرمایا کہ اگر آدمی پر غسل واجب ہو، وہ ناپاکی کی حالت میں ہو اور پانی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اچھا پھر بھی وہ تیمم ہی کرے گا، وہ کوہنیوں تک ہاتھوں کا مسح اور چہرے کا مسح۔ اب وہ پروفیسر صاحب نے تو جب یہ سوال سنا انہوں نے تو وہی ہتھیار ڈال دیے، لیکن یہاں پر جو علماء ہے وہ تو سمجھ گئے ہوں گے انہوں نے کیا جواب دیا۔ عوام کے لیے میں سمجھاتا چلوں، ابا جی قبلہ نے جواب یہ دیا کہ تم نے جو فلسفہ ڈھونڈا ہے
کہ اصل میں جس کا دھونا فرض ہوتا ہے تیمم میں اس کا مسا آ جاتا ہے. تمہارا یہ فلسفہ غلط ہے. وہ اس لیے کہ جب آدمی پر غسل واجب ہو تو سارے جسم کا دھونا فرض ہوتا ہے. تو اگر وہ تیمم جو غسل کے قائم مقام ہو اس میں سارے جسم کا مسا ہونا چاہیے تھا، لیکن سارے جسم کا مسا تو نہیں ہے. سبحان اللہ. مسا تو صرف کوہنیوں تک ہاتھوں کو اور چہرے کا ہے. سبحان اللہ. اب بے شک علماء غور کرتے تو اس کا جواب یہ ڈھونڈ لاتے، لیکن اس طرح کوئی سوال کرے اور فوراً فی البدی اسی طرح جواب ملے جیسے یہ سوچ کے بیٹھے ہوں، تو یہ آپ ہی کا خاصہ.